السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات محمد وعلى بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد 1443 ہجری کے عشرہ ماہ رضا کی مرکزی امام بارگاہ رومی گھاٹ فیصل آباد میں آج چوتھی مجلس رضا منعقد ہے۔ موضوع گفتگو پروردگار کے کرم سے عظمت و اوصاف امام موسی کاظم علیہ السلام اور مسلسل عرض یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ بات ایک لاشعور بے شعور کم شعور ایک کم علم انسان بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے رابطہ بغیر وسیلہ نہیں رکھتا۔ اچھا عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ بات ایک عام شعور رکھنے والا ایک کم علم رکھنے والا مسلمان اگر ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم شعور تو رکھے، کم از کم علم تو رکھے، کم از کم غور و فکر کی صلاحیت تو رکھے، تو یہ عام مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ نے کبھی بھی اپنے بندوں سے رابطہ بغیر وسیلہ انبیاء نہیں رکھا۔
یعنی اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی وہ اپنے بندوں سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو براہ راست رابطہ نہیں کرتا، بلکہ انبیاء کے ذریعے رابطہ کرتا ہے۔ کبھی آدم سے کہتا ہے کہ تم انہیں جا کے بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ ہے، کبھی نوح سے کہتا ہے کہ تم انہیں جا کے بتاؤ کہ بت پرستی نہ کریں، کبھی ابراہیم سے کہتا ہے کہ تم اس مخلوق کو جا کے بتاؤ کہ اللہ ہے، کبھی موسیٰ سے کہتا ہے کہ اس مخلوق کو جا کے بتاؤ کہ فرعون خدا نہیں ہے، کبھی عیسیٰ سے کہتا ہے کہ اس مخلوق کو جا کے بتاؤ کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ نے ہمیشہ جب بھی اپنے بندوں سے رابطہ رکھا ہے براہ راست نہیں رکھا، ہمیشہ کسی نہ کسی حجت کے تحت رکھا ہے۔ تو اگر آج یا تو یہ مانو کہ اللہ کا رابطہ ختم ہو چکا ہے، اور اگر رابطہ مانتے ہو تو یہ بھی مانو کوئی حجت آج بھی ہے۔ توجہ فرمائی نا آپ نے؟ یہ تو ایک معمولی سی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے۔ ہم مسلسل کم از کم میرا تو اسٹانس یہی ہے کہ انسان عالم ہو ملا نہ ہو۔ مولوی کے کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ملا جس کا ذکر علامہ اقبال نے کیا، علامہ اقبال بھی ملا کے خلاف تھے، کو یاد ہے؟ تو جس نے پاکستان کا تصور دیا ہے، خواب دیا ہے، تو یقیناً وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں ملائیت آ جائے۔ تو کیوں نہیں ان باتوں کی طرف توجہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیشہ اپنے بندوں سے رابطہ رکھا ہے وسیلے کے ذریعے، حالانکہ وہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بیچ میں رابطے اور واسطے کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے 1,24,000 کا سلسلہ رکھا اور دنیا کو بتا دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں جب موسیٰ سے بغیر درخت کے وسیلے کے بات نہیں کرتا تو تم سے بغیر وسیلہ کیسے بات کروں؟ ہم نے تو موسیٰ سے بات کی ہے تو درخت کے ذریعے بات کی ہے، حالانکہ ہم چاہتے تو براہ راست بھی بات کر سکتے تھے، لیکن ہم نے درخت کو وسیلہ بنا کے بتایا کہ وسیلے کا انکار نہ کرنا، وسیلے کا انکار نہ کرنا، وسیلے کو کبھی ہٹانا نہیں۔ تو اب اللہ کا ہمیشہ سے رابطہ اور واسطہ رہا ہے اپنے کسی نہ کسی حجت کے ذریعے، حجت کے ذریعے، یعنی اللہ کی سنت و فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ مسلسل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں کبھی فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اب آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان تمام ادوار میں اللہ کی وہی سنت قائم رہی، تو اب وہی آخری دور میں بھی سنت قائم رہی کہ اللہ نے ختمی مرتبت کے ذریعے اپنے بندوں سے رابطہ کیا، ختمی مرتبت کے ذریعے اپنے بندوں سے رابطہ کیا۔ خود علماء اہل تسنن بھی اور علماء اہل تشیع بھی الفاظ کے کمی بیشی کے ساتھ حدیثیں صفیہ محفوظ ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے تو دنیا کے ستون لرزنے لگ جائیں گے، زلزلہ آ جائے گا، دنیا اپنے وجود میں برقرار نہیں رہے گی، اس لیے کہ اللہ کی حجت زمین کے لیے ستون ہے، اور ستون کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، بندوں سے رابطہ رکھتا ہے حجت کے ذریعے۔ تو اب پیغمبر کے دور میں پیغمبر حجت ہیں یا نہیں؟ بولیے ہاں یا نہیں؟ ختمی مرتبت کے دور میں پیغمبر حجت ہے، اور اللہ کی فطرت ختمی مرتبت کے دور میں نہیں بدلی، اس لیے کہ کبھی نہیں بدلے گی۔ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو فطرت رہی وہ ختمی مرتبت کے دور میں بھی رہی۔ توجہ ہے نا آپ؟ یہاں تک میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے 570 برس کے بعد رسول آئے، حضرت عیسیٰ کے 570 برس بعد یا 572 برس بعد، بات ایک ہی ہے، 1-2 سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ 570 برس کے بعد ایک فاصلہ ہے عیسیٰ اور ختمی مرتبت میں، وہ بھی 570 برس پر۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس 570 برس میں کون تھا؟ کہہ سکتا ہے کہ اس 570 برس میں کون تھا؟ ابھی بتاؤں گا کہ کون تھا،
لیکن جس کو یقین اس بات پر نہیں ہے، میں صرف اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 570 برس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی حجت زمین پر نہیں تھا، تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر اللہ کا اپنے بندوں سے رابطہ کیسے ہوتا تھا؟ پھر بین العبد والمعبود رب کس کے ذریعے تھا؟ آپ کہیں گے کہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ پھر آدم کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں 570 برس کا جو عرصہ گزرا ہے دور فترت، اس میں اس کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوئی حجت آئے، اور پلٹ کے کہے گا دیکھیے آپ نے خود دلیل دے دی کہ 570 برس میں کوئی نبی تھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے۔ اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 570 برس کوئی نبی تھا ہی نہیں، کوئی وسیلہ تھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو یہاں تو تبدیلی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا۔ اللہ کی فطرت کیا ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی حجت رہے گا، ہے نا؟ یہ فطرت ہے، یہ سنت ہے، یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، خدا بندی ہے۔ تو 570 برس اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی نبی نہیں رہا اور پھر بھی دنیا چل رہی تھی، کوئی حجت نہیں تھا، کوئی وسیع نہیں تھا، پھر بھی دنیا کا کام چل رہا تھا، اگر کوئی یہ کہتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی اس آئین اور قانون کا انکار کرے گا جس میں اللہ کہہ رہا ہے ہماری فطرت نہیں بدل گئی۔ تو 570 برس میں اللہ کی فطرت کیوں بدل گئی؟ جب 570 برس، خدا کے لیے جملہ ضائع نہ کیجیے گا، میں ان معترضین کی خدمت میں جملہ کر رہا ہوں کہ جب 570 برس بغیر حجت دنیا چل سکتی ہے تو پھر ہر دور میں چل سکتی ہے۔ پھر آدم کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا، پھر نوح کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا، پھر ابراہیم کے بغیر بھی چل سکتی تھی، پھر موسیٰ اور عیسیٰ کے بغیر بھی چل سکتی تھی، اور پھر جرأت سے کہتا ہوں کہ پھر آخری کے بغیر بھی چل سکتی تھی۔ اور سیدھا بات جب فکری بات ہوتی ہے تو بولا کرے بتایا کرے کہ باتیں آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو اب 572 برس کے بعد جناب عیسیٰ کے 572 برس کے بعد ختمی مرتبہ اس دنیا میں تشریف لائے، ختمی مرتبہ اس دنیا میں تشریف لائے 572 برس کے بعد، جسے دور فترت کہا جاتا ہے۔ میرا عقیدہ جو میں نے اپنے ائمہ سے سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، تو میں اس یقین پر قائم ہوں کہ 572 برس بھی اللہ کی فطرت نہیں بدلی۔ اگر بدل جائے تو آئین قانون آئین قرآن بدل جائے گا، تو میں اس یقین پر قائم ہوں کہ 572 برس بھی اللہ کی فطرت نہیں بدلی۔ کوئی نہ کوئی حجت اس دور میں بھی ہے، کوئی نہ کوئی حجت اس دور میں بھی ہے۔ فرق یہ رہا ہے کہ کبھی حجت ظاہر رہا ہے، کبھی حجت غائب رہا ہے۔ جدھر سلامت رہے آپ، کبھی حجت ظاہر رہا ہے، کبھی حجت غائب رہا ہے۔ خود میرے مولا موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی دو حجتیں ہیں، ایک حجت ظاہر اور ایک حجت غائب۔ ایک حجت ظاہر اور ایک حجت غائب کا حجت ظاہر وہ ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں، اور حجت غائب وہ ہے کہ اللہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دور میں کوئی نہ کوئی حجت رکھتا ہے۔ تو اب 572 برس ایک دور فترت گزرا ہے۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں کہ میرے معصوم اماموں نے جو طریقہ بتایا ہے اور جو فطرت بتائی ہے، میں اس یقین پر قائم ہوں کہ 572 برس میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی حجت رہا ہے۔ میں صرف ایک حجت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، آپ خود سمجھ لیجئے گا کہ وہ حجتیں کون کون رہی ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ میں امام موسی کاظم علیہ السلام سے کسی نے عرض کی کہ مولا یہ بتائیے، مولا یہ بتائیے، اور میں پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے، مولا یہ بتائیے کہ حضرت ابو طالب پیغمبر پر بھی حجت تھے، پیغمبر پر بھی حجت تھے؟ کہا نہیں، پیغمبر پر حجت تو نہیں تھے، پیغمبر پر حجت تو نہیں تھے۔ کہا پھر کیا تھے؟ کہا وہ عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے، جب انہوں نے تمام انبیاء کے تبرکات محمد کے حوالے کر دیے، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ صحیح ہے، بالکل ایسے
پہلے دن بھی ایسے ہی تم کو کون کہتا ہے کہ بھائی آواز خراب کرو کہ تقریر خراب ہے؟ کون سا عزیز کر رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. میری طرف متوجہ ہے نا؟ تو اللہ کی فطرت نہیں بدلتی. دور رسول میں خود رسول حجت، دور رسول میں خود رسول حجت. اب جو تم نے آواز کی ہے مجھے یقین ہے جتنے کیمرے لگے ہیں، جتنے لوگ لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، ان کو لفظ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہوگا، اس لیے کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسا بھی ہے سن لیجیے گا آپ. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا، اس لیے کہ جب اہم ترین بات ہوتی ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ذرا سی بھی ڈسٹربنس نہ ہو کہ میں فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی قانون آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میری طرف متوجہ رہیے گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سب میری طرف دیکھتے رہیے. تو اللہ کی فطرت نہیں بدلتی. دور رسول میں رسول حجت، بولے ساتھ میرے، بولتے جائیں. دور رسول میں رسول حجت، اور رسول کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کے اعمال قبول کرتا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حجت کا وجود ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہاں سے جب کچھ یہاں آئے گا تو حجت کے ذریعے آئے گا، اور یہاں سے جب وہاں جائے گا تو حجت کے ذریعے جائے گا. آپ چپ ہو گئے. جب آپ چپ ہوتے ہیں تو مجھے رکنا پڑتا ہے، اور پھر ذرا سا وقت اور زیادہ صرف ہو جاتا ہے. وہاں سے یعنی آسمانوں سے، عرش خداوندی سے، حضور قدرت سے جو بندوں کی طرف آئے گا تو بیچ میں وسیلہ، اے آدم، اے نوح، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، ابراہیم، اے حجت تم پہنچاؤ. اور یہاں سے بندوں کی طرف سے جو اللہ کی طرف جائے گا وہ بھی اسی وسیلے سے جائے گا، چاہے وہ بندوں کی نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بندوں کی عبادتیں ہی کیوں نہ ہو. یہ عبادتیں بھی حجت کے ہی ذریعے جاتی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. ضروری ہے کہ وسیلہ بیچ میں رہے. عام انسان تو عام انسان. رسول سے کسی یہودی نے آ کے پوچھا کہ یہ جو آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ آپ ہر نبی سے افضل، تو آپ کوئی اپنی فضیلت بتائیے. پیغمبر نے فضیلت بیان کرنا شروع کی، اور اتنے ذہین میں لوگ بیٹھے ہوئے کہ میں ایک فضیلت بیان کروں گا، آپ ساری فضیلتیں خود بخود جوڑ لیں گے. ہے نا تیار؟ کہا کہ آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں آپ ہر نبی سے افضل ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ کی افضلیت کیا ہے، آپ پہ کون سی ایسی خصوصیت اور صفت ہے کہ آپ کو ہر نبی سے افضل قرار دیتی ہے. پیغمبر نے مسکرا کے کہا آدم سے عیسیٰ تک سب سے میں افضل. کہا کیسے؟ کہا آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی اگر میرا اور میرے اہل بیت کا وسیلہ نہ کرتے. اب جوڑ لیجئے نا سارے جملے. کہا نوح کی کشتی غرق ہونے والی تھی اگر میرا اور میرے اہل بیت کا وسیلہ نہ اختیار کرتے. ابراہیم آگ میں جل جاتے، موسیٰ دریا میں غرق ہو جاتے، عیسیٰ سولی پہ چڑھ جاتا. توجہ فرما رہے ہیں. تو انبیاء تک کو وسیلے کی ضرورت رہی ہے. آپ کے حوالے کیا، انبیاء تک کو وسیلے کی ضرورت رہی ہے. تو ایک وسیلہ تو ہر دور میں رہا ہے نا، جسے محمد کہتے ہیں، جسے اہل بیت کہتے ہیں، ہر دور میں رہا ہے. تو اپنے دور میں رسول حجت، اللہ رسول کے ذریعے بندوں سے بات کر رہا. رسول چلے گئے، نبوت کا خاتمہ ہو گیا، نبی خاتم النبیین. اور سوال پھر پلٹ کے وہیں آ گیا، کیا اس کے بعد اللہ نے اپنا رابطہ بندوں سے ختم کر دیا؟ اللہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، لیکن مسلسل اپنے اصول پر قائم ہے، اپنے آئین پر قائم ہے. تو اب تلاش کرنا پڑے گا کہ نبی کے بعد وسیلہ کون. اب صرف ایک معیار رہ گیا کہ اگر نبی جاتے جاتے خاموش چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی یہ بتا کے جا رہے ہیں اب جیسے چاہو زندگی گزارو، اب اللہ نے تمہاری طرف سے منہ موڑ لیا، اب وہ تم سے رابطہ نہیں رکھے گا. اگر نبی خاموش چلے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کو وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اللہ کا قانون بدل گیا. اور اگر نبی جاتے جاتے اپنے 1.25 لاکھ یاروں کی موجودگی میں من کنت مولا فہذا علی مولا،
توجہ فرمائیے آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں پیغمبر نے کہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو اب ذرا سا ترجمے کو تبدیل کر کے آپ کے حوالے کر دوں کہ اب تک میں عبد اور معبود میں وسیلے کا راستے کا واسطہ تھا، اب میرے بعد علی راستہ و واسطہ ہے۔ اب پوری دنیا کی نگاہ علی کی طرف، جیتے رہے سلامت رہے، آگے نا میرے ساتھ، اب پوری دنیا کی نگاہ علی کی طرف کہ اگر علی 40 ہجری سے پہلے خاموش ہو کے چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ بعد علی اللہ نے رابطہ منقطع کر دیا، اور اگر علی حسن مصطفیٰ سے یہ کہیں کہ آؤ سوالات کے جوابات دو تو اس کا مطلب ہے کہ بعد علی حسن مصطفیٰ اللہ سے بندوں کے رابطے کا وسیلہ۔ اب پوری دنیا کی نگاہ حسن مصطفیٰ کی طرف، حسن مصطفیٰ اگر خاموش چلے جائیں تو رابطہ ختم ہے، اور جاتے جاتے حسین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے جائیں تو سمجھ لینا کہ حسن کے بعد حسین وسیلہ ہے۔ اب پوری دنیا کی نگاہ حسین پر، جب بات سمجھ میں آ جائے تو بولتے ہی رہا کرو۔ اب حسین خاموش چلے جائیں تو رابطہ ختم ہے اللہ کا، اور اگر حسین زین العابدین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں تو اس کا مطلب ہے اپنے دور میں زین العابدین وسیلہ ہے۔ اب پوری دنیا کی نگاہ زین العابدین پر، اگر زین العابدین خاموش چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اب زین العابدین نے ایک بار کاندھے پہ ہاتھ رکھا محمد باقر کے، تو اب محمد باقر اللہ کی طرف سے وسیلہ۔ اب پوری دنیا کی نگاہ محمد باقر پر، اگر محمد باقر خاموش چلی جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا رابطہ ختم ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے محمد باقر نے جعفر صادق کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو اب دنیا سمجھ گئی کہ اللہ کا وسیلہ جعفر صادق ہے۔ اب اگر جعفر صادق خاموش چلے جائیں تو رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ایک بار جعفر صادق نے کہا وہ جھولے میں موسی کاظم سو رہا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ تو اب اپنے دور میں امام کاظم اللہ اور بندے کے رابطے کا وسیلہ، اب وہاں سے کوئی پیغام آئے گا تو اس موسیٰ کے ذریعے، کیا سن رہے ہیں آپ، اور یہاں سے نمازیں جائیں گی تو اس موسیٰ کے ذریعے۔ بیچ میں وسیلہ ہے یہ حجت جسے اللہ نے حجت قرار دیا۔ کل تمام تفصیلات اور صاحب امامت بیان کر چکا، سب کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب موسی کاظم اپنے دور میں ربط بین العبد والمعبود، عبد و معبود کے درمیان رابطے کا وسیلہ موسی کاظم عبد و معبود میں رابطے کا وسیلہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 5 منٹ، صرف 5 منٹ، اس سے بھی بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے، آگے بڑھائی جائے، وہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی اور تیزی سے گزرنا ہے، اور آپ کو ساتھ وغیرہ تیزی سے دینا ہے، جتنی تیزی سے میں بول رہا ہوں کہ تیزی سے آپ وہاں بتاتے جائیں کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اپنے دور میں موسی کاظم ربط بین العبد والمعبود کا وسیلہ، یہاں سے جو جائے گا موسی کاظم کے ذریعے جائے گا، وہاں سے جو آئے گا موسی کاظم کے ذریعے آئے گا۔ بہت بڑا نام ہے عالم اہل سنت کا، اور بہت بڑے عالم اہل سنت ہے جار اللہ زمخشری، ان کی کتاب ربیع الابرار، یہ بہت بڑا حوالہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جب بہت بڑا حوالہ ہے تو بہت بڑا حوالہ ہے، جا کے کسی سے بھی پوچھئے گا۔ جار اللہ زمخشری کتاب ہے ربیع الابرار، اس میں پیغمبر کی ایک حدیث انہوں نے لکھی ہے۔ اجازت ہے کہ حدیث پیش کی جائے؟ جیسے پیش کی جائے گی ویسے ہی سنیں گے۔ ایک بار پیغمبر نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، بار بار جب کہتا ہوں اصحاب کو مخاطب کر کے کہا تو جملے کی فورس پر غور کیا کریں، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ پیغمبر نے اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، شمع رسالت کے پروانوں کو، اصحاب کرام کو مخاطب کر کے کہا، اور کیا مخاطب کر کے کہا؟ مخاطب کر کے کہا
کسی 5 کا تذکرہ کر رہے تھے تو مخاطب کر کے کہا ہؤلاء الذین امر اللہ بمودتہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مودت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اصحاب وطن گوش ہو گئے، کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دوبارہ حدیث دوہرا رہا ہوں، ہؤلاء الذین امر اللہ بمودتہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مودت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کون کون؟ کہا فاطمہ و علی والحسن والحسین، فاطمہ، علی، حسن، حسین۔ آگے بڑی حدیث، کہا فاطمہ بہجت قلبی وعلی قرۃ عینی والحسن والحسین ثمرۃ فؤادی، کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، علی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حسن اور حسین نبوت کے درخت کا پھل ہیں۔ اصحاب کے سامنے پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں اور حدیث ابھی کامل نہیں ہوئی، حدیث آگے بڑھ رہی ہے، آگے حدیث بڑھی، کہا والائمۃ من صلب الحسین امناء ربی وحبلہ الممدود بین الناس وبین ربی۔ سنیں گے ترجمہ؟ کہا اور حسین کی صلب میں آنے والے 9 امام اللہ کے پیغام کے امانت دار ہیں، اللہ کے پیغام کے امانت دار ہیں۔ اور اب وہ جملہ جو جار اللہ زمخشری نے ربیع الابرار میں لکھا، جس کے لیے زحمت دی، کہا کہ والائمۃ من صلب الحسین امناء ربی، ہاں حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام اللہ کے تمام پیغامات کے امانت دار ہیں۔ وحبلہ الممدود وحبلہ الممدود وحبلہ الممدود قرآن کی آیت ہے، واعتصموا بحبل، جو روکا ہے میں نے، جملہ روکا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم فرقوں میں نہیں بچو گے۔ یعنی فرقوں میں تقسیم نہ ہونے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، جب اللہ کی رسی کو تھامو گے تو فرقوں میں نہیں بچو گے۔ اب پیغمبر اصحاب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں والائمۃ من صلب الحسین امناء ربی، حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام اللہ کے پیغام کے امانت دار ہیں، وحبلہ الممدود، اور یہ سارے کے سارے امام اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، وحبلہ الممدود، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم نے رسی کو مضبوطی سے تھاما تو تم فرقوں میں نہیں بچو گے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہو اس لیے کہ ان کا دامن چھوڑ چکے ہو، ان کا دامن نہیں پکڑا ہے۔ حبلہ الممدود اللہ کی بڑی مضبوط رسی ہے۔ اور اب جملہ آگے بڑھا، اب جملہ آگے بڑھا، کہا یہی 12 امام، یہی 12 امام اللہ اور انسانوں کے درمیان ربط ہیں اور وسیلہ ہیں، ربط ہیں اور وسیلہ ہیں۔ حدیث آگے بڑھی، کہا کہ وَمَن تَمَسَّكَ بِهِمْ نَجَا، جو ان سے متمسک رہا اسی نے نجات پائی، اسی نے نجات پائی۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهُمْ، اور جس نے ان کو چھوڑ دیا، کوئی اور راستہ پکڑ لیا، جملہ ذرا سا میں اپنے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس نے ان کو چھوڑا اور دوسرا راستہ اپنایا، اللہ کہے گا جاؤ جہنم کے راستے پر، اللہ کہے گا جاؤ جہنم کے راستے پر۔ تو اب اتنی بڑی حدیث، اتنی حجت حدیث، پیغمبر کی حدیث، جار اللہ زمخشری نے ربیع الابرار میں تحریر فرما دی اور محفوظ فرما دی۔ ایک بار ایک سائل آیا، دروازہ زہرا پر آ گیا اور اس نے باہر سے سوال کیا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پیغمبر اپنے دور میں اپنے بعد آنے والے کا اعلان کر کے گئے تھے؟ پیغمبر نے کہا، پیغمبر کی بیٹی نے کہا کہ جا کے محمود بن لبید کوفی سے ہماری طرف سے جواب دو کہ واعجبا انسیتم یوم غدیرکم، کیا عجیب بات ہے، کیا یہ یوم غدیر کو بھول گیا؟ تو اس نے کہا کہ غدیر سے پہلے کیا کوئی واضح الفاظ میں پیغمبر نے اعلان کیا تھا؟ تو دختر رسول نے کہا جاؤ اس کو بتاؤ یہی مسجد نبوی تھی، یہی سامنے جو ممبر ہے وہی ممبر تھا، اسی ممبر کے عرشے پر عرش والا میرا بابا بیٹھا ہوا تھا، اور میرے بابا نے تمام اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا علی خیر من اخلفہ فیکم وہو امام من بعدی وسبطایا وتسعۃ من صلب الحسین ائمۃ۔ کہا کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے بعد تم میں سب سے بہتر جو ہے وہ علی، سب سے بہتر جو ہے وہ علی، اور علی کے بعد
میرے دو بیٹے حسن اور حسین، صفتایا کہا میرے دو بیٹے حسن اور حسین، اور ان کے بعد ائمہ من صلب الحسین، اور ان کے بعد وہ ائمہ جو صلب حسین میں، وہ ائمہ جو صلب حسین میں۔ اور پھر حدیث آگے بڑھی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو ان سے متمسک رہے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ در در بھٹکتا رہے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تو پھر بات یہ ہے کہ اعلان کیوں نہیں کیا گیا، علی باہر کیوں نہیں آ گئے؟ بول رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف، موضوع تو چل ہی رہا ہے۔ کہا پھر علی باہر کیوں نہیں آئے اور جا کے گھر گھر اعلان کیوں نہیں کیا؟ تو ایک بار زہرا نے بڑا عجیب فلسفہ دیا، کہا جا کے اس سے کہو مثل الامام مثل الکعبہ استؤتی ولا تأتی، امام کی مثال کعبے کی طرح ہے، سب کو کعبے کی طرف آنا ہوتا ہے، کعبہ کہیں نہیں جاتا۔ سب کو کعبے کی طرف آنا، یعنی جسے ہدایت چاہیے وہ منار ہدایت کی طرف چل کے آئے، چل کے آئے۔ مینار تو نظر آتا ہے نا بھائی، یہ سمجھ گیا، اس کو میرا سلام ہے۔ مینار ہدایت نظر آتا ہے نا، جب ہدایت کا مینارہ نظر آ گیا تو اب خود جانا ہے، خود جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ تو بہت سے کلمہ گویوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بہت سے غیر کلمہ گو کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک بہت بڑا مورخ امام مرشد کاظم کا چاہنے والا عرض کرتا ہے، اور نام ہے اس کا یعقوب بن جعفر بن ابراہیم، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ میں امام کے ساتھ مقام عریش پر تھا، ایسے میں ایک راہب آ گیا امام سے ملنے کے لیے۔ تیزی سے جا رہا ہوں اس لیے وقت میرے پاس کامل ہوتا جا رہا، اور میرا ساتھ دیتا رہیے گا، آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا کے بتاتا رہیے گا جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ میں مقام عریش پر تھا اپنے ساتھ امام کے ساتھ کہ ایسے میں ایک عیسائی راہب آ گیا امام سے ملنے کے لیے، اجازت چاہیے، امام نے اجازت دے دی، آیا۔ آگے کہتا ہے کہ میں بہت دنوں سے 30 برس ہو گئے کہ میں تلاش میں تھا کہ کوئی ایسا عالم کامل مل جائے کہ جو میری رہنمائی کرے حق و صداقت کی طرف۔ میں مسلسل مناجات کرتا تھا، مسلسل مناجات کرتا تھا کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ شام کی بلندیوں پر جاؤ، وہاں پہ ایک عالم رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، تمہارے مسئلے کا حل اسی کے پاس ہے۔ اب امام سے بتا رہا ہے اپنا سبق، کہا کہ میں شام کی بلندیوں پر دمشق کے پہاڑوں پر پہنچا، وہاں پہ ایک عالم توریت مطران نام اس کا وہ رہ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ مجھے خواب میں آپ کی طرف بشارت دی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حق و صداقت کی طرف میری رہنمائی کریں۔ کہا سنو، اب وہ عالم توریت کا عالم وہ کہتا ہے، وہ عالم انجیل کا عالم عیسائی وہ یہ کہتا ہے، مطران اس کا نام، وہ یہ کہتا ہے کہ سنو میں انجیل کا اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں، اس وقت میں اللہ کی کتاب انجیل کا سب سے بڑا عالم ہوں، لیکن روئے عرض پر کوئی ایک ایسا بھی ہے جو مجھ سے بھی بڑا عالم ہے، جو مجھ سے بھی بڑا عالم ہے، جو مجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ سنو، اگر انجیل اور تمام صحفائے آسمانی اس کی معرفت چاہتے ہو، انجیل کے تمام گوشوں کی معرفت چاہتے ہو، میں بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا، اس راہب نے کہا کہ میں نے اس مطران سے کہا کہ میں انجیل کا مطالعہ بھی کر چکا ہوں، مزامیر داؤد کا مطالعہ بھی کر چکا ہوں، میں توریت کے اسفار اربع کا بھی مطالعہ کر چکا ہوں، میں نے قرآن کی آیتوں کا بھی مطالعہ کیا ہے، مجھے بتائیے کہ حق کیا ہے۔ سنو، اگر انجیل کے تمام معاملات کی رہنمائی چاہتے ہو تو انجیل کا سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور اگر توریت کے تمام اسفار کی رہنمائی چاہتے ہو تو اس وقت توریت کا سب سے بڑا عالم بن شراجیل سامری، جاؤ اس سے علم توریت سیکھو۔ پہنچ گئی بات؟ تیسرا جملہ یہ کہتا ہے کہ اگر انجیل، توریت، مزامیر داؤد، صحیفہ ہود، جتنے انبیاء پر صحیفے اترے تمام صحیفوں کا علم اور جو کچھ خبر خیر آسمانوں سے اترتی ہے، اگر ان سب کا علم چاہیے تو سفر کرتے ہوئے مدینے پہنچ جاؤ، سفر کرتے ہوئے مدینے پہنچ جاؤ، وہاں سب سے بڑا عالم رہ رہا ہے۔ کیا کہا تھا بی بی نے کہ مثل الامام مثل الکعبہ استوتی ولا تاتی، امام کی مثال کعبے کی جیسے ہوتی ہے، سب کو کعبے کی طرف جانا ہوتا ہے، کعبہ کہیں نہیں آتا۔ اب عالم انجیل کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا عالم توریت و زبور و انجیل و صحفائے انبیاء وہ رہ رہا ہے مدینے میں۔ کہا جاؤ اس کے پاس سفر کرتے ہوئے جاؤ، سواری پر جاؤ، اگر سواری نہیں ہے تو پیدل جاؤ، اگر پیدل نہیں جا سکتے تو گھٹنوں کے بل جاؤ، اگر گھٹنے جواب دے گئے تو گھسٹتے ہوئے جاؤ۔
سن رہے ہیں جیسے محنت سے میں پڑھ رہا ہوں ویسے محنت سے آپ کو سننا بھی چاہیے کہ اگر گھٹنے جواب دے گئے ہیں تو گھسٹتے ہوئے جاؤ اور اپنے آپ کو اس عالم تک پہنچاؤ. ایک عجیب بات ہے کہ ایک عالم انجیل کو یہ بات معلوم ہے کہ امام تک خود جانا ہوتا ہے. امام تک خود جانا ہوتا ہے. یہ جہاں ہم بیٹھے یہ ہمارا گھر تو نہیں ہے نا, ہم اپنے گھر میں تو نہیں بیٹھے, تو ہمیں بھی یہ بات معلوم ہے کہ امام سے ملنا ہے تو امام کی طرف آنا ہوتا ہے. 1400 برس سے اپنے گھر سے نکل کے اپنے آپ کو درگاہ امام تک پہنچایا ہوا, کہا گھسٹتے ہوئے جاؤ, پہنچو. کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے, کہا یثرب جاؤ. کہا یثرب مجھے نہیں پتا یثرب کیا ہے, کہا وہ دور جاہلیت میں مدینے کا نام تھا. کہا اب اس کا نام ہے مدینہ الرسول, جاؤ مدینے جاؤ اور وہاں بنی نجران کے باغ کے قریب جانا, وہیں سامنے محلہ ہے, اس محلے میں ان کا گھر ہے. اس گھر کے سامنے ایک بوڑھا ہے جو چٹائیاں بن رہا ہے. کہا کہ جانا اور وہاں پوچھنا کہ اس وقت کا جو وسیع رسول ہے نام ہے اس کا موسیٰ بن جعفر. گھر پوچھنا, گھر میں جاؤ, اگر وہ گھر میں نہ ملیں تو پوچھنا کہاں گئے ہیں. وہ سفر پر گئے ہوں گے لیکن بڑے مختصر سفر پر گئے ہوں گے. تم ٹھہرنا نہیں, جہاں وہ ہو وہاں اپنے کو پہنچانا. کیا سن رہے ہیں میرا ساتھ دیتے جائیں. کہا جہاں وہ ہو وہاں تم پہنچ جانا اور پہنچنے کے بعد میرا سلام کہنا اور کہنا شام کی بلندیوں پر ایک عالم بہت عرصے سے رہ رہا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو, آپ کے دست ادب پر, آپ کے دست تقدس پر, آپ کے دست طہارت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. کا اس نے باریابی ہوگا تو میں یہاں سے سفر خود بخود کرتا چلا جاؤں گا. روایت نے لکھا, دیکھیے راوی عجیب ہوتا ہے. راوی نہ صرف یہ کہ الفاظ کو محفوظ کرتا ہے بلکہ حرکات و سکنات کو بھی محفوظ کرتا ہے. راوی نے کہا یہ راہب جب امام سے یہ پورا سفر بیان کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور عصا پر اپنے چہرے کو ایسے رکھا ہوا تھا. بوڑھا ہے نا, عصا سے اپنے چہرے کو یہ ٹھکایا ہوا ہے اور امام سے باتیں کر رہا تھا. جب سفر تمام ہوا, گفتگو تمام ہوئی تو کہا کہ اجازت ہے کہ بیٹھ جاؤں. کہا بیٹھ جاؤ. کہا ہاتھ ایسے رکھ کے بیٹھنا چاہتا ہوں. کہا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. کہا نہیں, ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھ سکتا, ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھ. دیکھیے آئمہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آئمہ نے کبھی اپنے گھٹنے چھونے نہیں دیے, اپنے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. جب آئمہ بیٹھتے ہیں تو پاؤں پھیلا کے کبھی نہیں بیٹھے. یہ پیری مریدی کا چکر آئمہ نے نہیں چلایا. یہ شاہ جی ہیں, یہ پیر صاحب ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ فلانے ہیں, پاؤں چھوئے جا رہے ہیں. جب آئمہ اتنے بڑے ہیں اور آئمہ نے کہا کہ ایسا ہمارے ساتھ نہ کرنا, اس لیے کہ آج تم پاؤں چھو رہے ہو کل سجدہ کرنے لگ جاؤ گے. اور آج ہم نے کچھ مناظر انٹرنیٹ پہ دیکھے ہیں کہ کچھ شاہ صاحبان کے قدموں پہ سجدے ہو رہے ہیں. شرم نہیں آتی ایسے شاہ صاحبان کو, ایسے جو جعلی پیر بنے میں ان کو شرم نہیں آتی. یہ آئمہ اور آئمہ. اب گفتگو یہ ہے, میں نے جملہ کہا نا کہ امام کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. بس میں بیٹھتے تھے کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. کسی نے پوچھا پاؤں پھیلا کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا ہر وقت تو رب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. کہا یہ ہے, اس طرح رب کو محسوس کرو, اس طرح رب کو محسوس کرو. اس وقت بھی تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جس وقت کوئی شاہ صاحب اپنے پاؤں چھوا رہے ہوتے ہیں تو کیا اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ توجہ فرمائی آپ نے. تو کہا نہیں, بیٹھ جاؤ اور ہاتھوں کو ہٹا لو, ہاتھ نہیں باندھو. اس نے کہا کہ میرے استاد نے جہاں سے میں آ رہا ہوں اس کے پیغام کا آپ نے جواب نہیں دیا, اس نے سلام بھیجا. کہا اگر اللہ نے اس کی ہدایت کر دی ہے تو اس پر سلام. اللہ نے اگر اس کی ہدایت کر دی ہے تو اس پر سلام. بات چیت شروع ہو گئی. کہا کہ تم اپنے دور کے عالم ہو, تم صحفائے انبیاء کا علم رکھتے ہو. کہا جی, کما حق ہو, تھوڑا بہت. یہی حقیقت ہے. عالم کے سامنے جہل کا اعتراف کرنا ہی سب سے بڑا علم ہے. عالم کے سامنے اپنی لا علمی کا اعتراف کرنا ہی علم ہے. تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جناب مریم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ عالم توریت سے, عالم انجیل سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا کیا نام تھا, اور یہ بھی بتا دو کہ جناب مریم کے وجود میں
روح عیسیٰ کس دن پھونکی گئی؟ کیا ختم کر دوں بات؟ میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ میرا موضوع ساتویں امام ہے، اور اس وقت یہ تصور کرو کہ ساتویں امام کے دور ہی میں رہ رہے ہیں۔ تھوڑا سا یہ تصور کرو کہ ہر دور کا ہادی ہر دور کا محمد ہی ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس دور کے محمد نہیں، اس دور کے محمد کے دور میں جی رہے ہو، تو اب کیسے ان کا ذکر سننا ہے یہ تم جانا اور تمہاری مودت و معرفت جانے۔ کہا کہ کس دن وجود مریم میں روح عیسیٰ پھونکی گئی اور کس دن عیسیٰ کی ولادت ہوئی؟ اس نے سر جھکا کے کہا میں نہیں جانتا۔ یہیں سے اس نے اعلان کر دیا کہ میں نہیں جانتا کا مطلب یہ ہے کہ میں حجت نہیں ہوں۔ سلامت رہیں آپ۔ جو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں حجت نہیں ہوں، جو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں حجت نہیں ہوں، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں حجت نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں سربراہی کے بھی قابل نہیں ہوں۔ تو اس نے تو ایک مرتبہ کہا کہ میں نہیں جانتا، کسی نے تو 70 مرتبہ کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں حجت نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نہیں جانتا۔ آپ ارشاد فرمائیے، کہا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کا نام مرسا تھا۔ مرسا تھا، سریانی میں مرسا، اور اس کا ترجمہ عربی میں وہیبہ۔ امام کہہ رہے ہیں ترجمہ عربی میں وہیبہ۔ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں وہاں بیٹھا ہوا ہوتا دست ادب جوڑ کر، تو جب امام یہ جواب دے رہے ہوتے تو میں خاموش نہ رہتا جیسے آپ خاموش ہو گئے۔ مریم کی والدہ کا نام مرسا، جس کا عربی میں ترجمہ وہیبہ۔ اور سنو، جب مریم کے وجود میں روح عیسیٰ پھونکی گئی، وہ جمعہ کا دن تھا۔ جبرائیل نازل ہوئے جمعہ کے دن، اور اللہ کے نبی نے اس لیے جمعہ کو عید کا دن قرار دیا کہ اس دن آسمانوں سے روح اتری۔ ہائے 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 ہائے، یعنی جس دن آسمان سے روح اترے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ تبھی 3 شعبان بھی عید ہے، 15 رمضان بھی عید ہے۔ سمجھ فرمائی، کہا وہ دن عید کا دن ہے۔ اور جناب مریم کا بیٹا عیسیٰ منگل کے دن پیدا ہوا۔ جمعہ روح ہو گئی، ہفتہ اتوار پیر، 3 دن بعد کا منگل کے دن عیسیٰ کی ولادت ہوئی، جب 4.5 پہر دن کا چڑھ چکا تھا۔ جب دن کے 4.5 پہر چڑھ چکے تھے، زوال کے بعد جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اور بتا کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ عیسیٰ کی ولادت کس جگہ ہوئی؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا فرات کے کنارے، کہا فرات کے کنارے۔ اسی لیے شط فرات کو ناصریہ بھی کہا جاتا ہے، اسی ناصریہ کی وجہ سے عیسائی نصرانی کہلاتے ہیں کہ وہاں پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ کہا کہ فرات کے کنارے عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ ایک بار لرس رہا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے تھے کہ یہ کون سا عالم ہے کہ جہاں وہ باتیں کہ جو انجیل میں بھی پوشیدہ ہیں، جو سر انجیل ہے، وہ ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے سارے اسرار ان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، سارے اسرار ان کے سامنے شہود اور ظہور کی منزل پر ہیں۔ سر جھکا کر کہتا ہے اچھا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری ماں کا نام کیا تھا؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری ماں کا نام کیا تھا؟ کہا تیری ماں کا نام انقالیہ تھا۔ کہا میری دادی کا نام معلوم؟ کہا دادی کا نام انقورہ تھا۔ تیری دادی کا نام انقورہ تھا۔ کہا کیا میرے دادا کا نام بتا سکتے ہیں؟ کہا تیرے دادا کا نام عبد المسیح تھا، اور میں اس کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ مسیح کا بندہ نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا۔ تو اس نے اپنے باپ کا نام بھی پوچھ لیا، دادا کا نام بھی پوچھ لیا، اور امام نے باپ کا نام بھی بتایا، دادا کا نام بھی بتایا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ امام نے کہا تیرے باپ کا نام عبد السلیم اور تیرے دادا کا نام عبد المسیح۔ اس کا مطلب ہے کہ امام نے بتا دیا کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے باپ کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، دادا کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، ابھی تو چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی باپ کا نام بھی ہے اور دادا کا نام بھی ہے بہت سے لوگوں کے تو۔ ٹھیک ہے، تو اب جو یہاں سے دور ہے وہ نجاست ہی ہے نا بھائی، ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا
کہ اے اہل بیت اللہ نے تم سے نجاست کو دور کر دیا ہے. تو اگر کوئی مجہول النسب ہے تو سب سے بڑا نجس ہے. اور مجہول النسب، یہ گھر جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے گا، مجہول النسب نجس ہوتا ہے، اور جو نجس ہوتا ہے وہ آل محمد کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا. اب سمجھ میں آیا کہ معرفت والے کم کیوں ہیں اور غیر معرفت والے اکثریت میں کیوں ہیں. تو انسان سب کچھ ہو، مجہول النسب نہ ہو، مجہول النسب نہ ہو. تو ایک ایک بات کا جواب دیتے گئے. باپ کا نام بھی بتایا، دادا کا نام بھی بتایا، اس کا خود کا نام بھی بتایا. جیسے ہی تمام سوالات کے جوابات مکمل ہوئے، ایک بار لرزتا ہوا کھڑا ہوا. اب یہ ہے ادب، لرزتے ہوئے کھڑا ہوا، آگے بڑھا کہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائی. امام نے ایسے ہاتھ آگے بڑھا، اس نے ہاتھوں کو چھوما. ہاتھوں کو چھومنے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک حجۃ اللہ فی الارض. کہہ رہے ہیں سلامت اللہ، آخری آدمی تک میرے ساتھ ہے، یہ پیچھے والے حضرات بھی سب میرے ساتھ ہیں. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. اور آپ اس وقت دنیا میں اللہ اور بندے کے رابطے کا وسیلہ ہیں. آپ اللہ کی حجت ہے اس وقت اس دنیا میں، اللہ کی حجت ہے. تو کیا کہا کہ اپنے کو پہنچاؤ امام کی طرف، اپنے کو پہنچاؤ امام کی طرف. اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ اپنے کو پہنچاؤ، تو یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن وہ کتنی بڑی بات ہے کہ امام کسی سے کہے کہ آؤ میرے پاس، امام کسی سے کہے کہ آؤ میرے پاس. وقت کامل ہو گیا اور یقیناً بہت سے مطالب رہ گئے. کل انشاءاللہ تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لے لوں گا. آج مجھے دو چار کام اور بھی ہیں اور آگے بڑھنا ہے، اس لیے گفتگو کو یہاں روکتا ہوں. ایک وہ کہ جو امام کی طرف جا رہا ہے، اور ایک وہ جسے امام خط لکھ کر بلا رہا ہے. بھیا وہاں سے فوج میں فوج آ رہی ہے، کبھی شمر دستہ لے کے آ رہا ہے، کبھی بن سات دستہ لے کے آ رہا ہے، کبھی کوئی دستہ لے کر آ رہا ہے، کبھی ہرملا کا دستہ آ رہا ہے. سارے ان کے مددگار آ رہے ہیں. کیا تمہارا کوئی مددگار نہیں آ رہا؟ حسین نے خط لکھا، یہ خط ہے حجت زمانہ حسین ابن علی کا، مرد فقیر، رجل فقیر، حبیب ابن مظاہر. حبیب اتنی جلدی پہنچنا کہ ایسا نہ ہو کہ تم آؤ اور فرزند زہرا کا گلا کٹ چکا ہو. میں کربلا آ چکا ہوں حبیب، اور میرے ساتھ میرے اہل حرم بھی. تو کتنا بڑا مرتبہ ہے جناب حبیب کا کہ حجت خدا نے بلایا، حجت خدا نے بلایا. تو ہم بھی اپنے کو باعث شرف اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی حجت خدا بلاتا ہے، اور اس کے بلانے کا انداز مختلف ہے. وہ آواز دے کے نہیں بلاتا، وہ محرم کا چاند طلوع کر کے بلاتا ہے. افق میں محرم کا چاند طلوع ہو جاتا ہے اور ہمارے دور کا حجت ہمیں بلاتا ہے، آ جاؤ فرش ادا پر آؤ اور مجھے میرے بابا حسین کا پرسہ دو، مجھے میرے جد حسین کا پرسہ دو. اور آپ آ گئے حسین کا پرسہ دینے کے لیے وقت کے امام کو. اس دور میں جو اللہ اور بندے کا وسیلہ ہے، میرا وقت کا امام یہاں پر موجود ہے. ان کے سامنے دستے ادب جوڑ کے منبر میں بیٹھتا ہوں، ان سے اجازت دے کر بیٹھتا ہوں. مولا یہ تمام محب بیٹھے ہوئے ہیں، مولا بلا تفریق مذہب و ملت بیٹھے تھے. ان میں مولا اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں غیر مذہب بھی ہیں. مولا یہ سب اپنی اپنی جانبداری بھول کے حسین کی مجلس میں آئے ہیں. یہ سب حسین کو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں. مولا ان سب کو آپ کی ضمانت میں دے رہا ہوں، بشمول اپنے آپ کے، بشمول اپنے گھر والوں کے، ان سب کے گھر والوں کو آپ کی ضمانت و حفاظت میں دے رہا ہوں. میرے مولا میرا یقین ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں سب کو. مولا ان سب کی حفاظت کیجیے گا. مولا ان کو ہر بلا اور وبا اور آفت ناگہانی سے، ہر عرضی اور سماوی بلا سے محفوظ رکھیے گا. مولا ان کے بچوں کی حفاظت کیجیے گا. مولا کبھی کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا نہ ہو، کبھی کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑے نہیں. میں نے جملہ کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. پہلے تو 2 بچے مسلم کے ساتھ گئے تھے، وہ بچھڑ گئے. اس کے بعد 2 بچے کربلا میں اور ہیں، ایک کا نام ہے اون، ایک کا نام ہے محمد. 9 اور 10 برس کے 2 بچے، 2 تلے اوپر کے بھائی، ایک بڑا ایک چھوٹا. اب تک تو
یہی سنا اور یہی پڑھا کہ حسین جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تو سب کو لے گئے، صرف ایک بچی کو چھوڑ، اپنی چھوٹی بیٹی سغرا کو چھوڑ گئے۔ سغرا کا مطلب چھوٹی، سغرا کو چھوڑ گئے۔ سنا یہی تھا کہ 8 اور 9 برس کی علی اکبر کی چہیتی بہن سغرا کو چھوڑ گئے، لیکن بات یہ ہے کہ 2 بچوں کو اور بھی چھوڑ گئے تھے، ایک کا نام تھا اون، ایک کا نام تھا محمد۔ اون محمد کو بھی ساتھ نہیں لے گئے تھے، اس لیے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آنکھوں کی بینائی بالکل ایسی تھی جیسے ختم ہو چکی ہو، بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بات بالکل طے شدہ ہے جو بچپن سے آپ سن رہے ہیں۔ ہر سال بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک نئی نسل شعور کی منزل پر آتی ہے تو ان تک یہ جملے پہنچ جائیں کہ ایسے 4 سپاہی اور بہادر اور شجاع تھے کہ پورا عرب کہہ رہا تھا کہ اگر حسین ان 4 کو اپنے ساتھ کربلا لے جاتے تو پھر کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین کے خیمے تک پہنچ سکتا، حسین کے خیمے تک پہنچ سکتا۔ اس میں ان 4 میں ایک نام جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا بھی تھا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم ابن عقیل، اور چوتھا نام تو تم جانتے ہو، ابو الفضل عباس۔ حسین نے اپنی قوت کو منتشر کر دیا، حسین نے اپنی قوت کو منتشر کیا اور یہ بمشیت الہی کی مسلم کو کوفے بھیج دیا، عباس کو ساتھ رکھا، اس لیے کہ عباس مطیع امامت ہے، بدعت شناس امامت ہے، اور صرف حسین تھے، صرف حسین۔ کائنات میں 2 ہستیاں ہیں، حسین اور شریکت الحسین، جو عباس کے جلال کو روک سکتے ہیں۔ تفصیل میں 8 محرم کو پڑھوں گا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار بمصلحت الہی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جناب محمد حنفیہ کو راشا ہو گیا۔ یہ سب مشیت الہی کے تحت تھا تاکہ معلوم ہو اور حسین بتائیں کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں مباہلے کے لیے آیا، میرے ساتھ میرے بچے اور میرے گھر کے لیے۔ عبداللہ ابن جعفر کی آنکھوں کی بیماری تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اون اور محمد کو اشارہ کیا، بابا کے ساتھ رہو، اس لیے حکم امامت ہے، بچے رک گئے بابا کے ساتھ، قافلہ چل پڑا۔ جس وقت فہرست بنائی جا رہی تھی جانے والوں کی، یہ تو یقیناً پڑھا جاتا ہے جملہ، اور جملہ بڑا مشہور ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کچھ مصائب کی روایتیں ایسی ہیں کہ جو مشہور ہیں، جن پہ بہت زیادہ گریہ ہوتا ہے، ان کا کہیں حوالہ ہو یا نہ ہو، امام کا حکم ہے کہ ان کو پڑھا جائے۔ سمجھے آپ؟ یہ علماء نے ائمہ سے عکس کیا کہ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ اگر حوالہ ملے یا نہ ملے، لیکن روایتیں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھا جائے۔ اسی طرح ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عباس نے فہرست بنائی تو سب سے پہلے شریکت الحسین کا نام لکھوایا، لیکن بات یہ ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی کا نام نہیں لکھوایا، حسین ابن علی نے بہن کا نام نہیں لکھوایا۔ اب سوچو بہن پر کیا گزر رہی ہوگی، ایک بہن علی اکبر کی اور ایک بہن حسین کی، نام نہیں۔ جب فہرست کی پورے ناموں کی فہرست کی خبر شریکت الحسین کے کان میں پہنچی اور کہا میرا نام نہیں ہے، ایک بار چادر اوڑھ کے بھائی کی خدمت میں آئی، بھیا کیا آپ کو وصیت یاد نہیں کہ اماں نے کہا تھا جاتے جاتے کہ میری بیٹی جہاں میرا ماں جایا، جہاں تیرا ماں جایا حسین جائے، ساتھ ساتھ جانا۔ بھیا آج آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، میرا نام نہیں؟ کہا کہ بہن تمہارا نام مشیت خدا میں ہے، تمہیں جانا، تمہارے بغیر کربلا نامکمل ہے، لیکن میں بانی شریعت ہوں، میں مالک شریعت ہوں، کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے آ جائے۔ یہ ہے حسین، یہ ہے آل محمد کا گھرانہ، اس کو کہتے ہیں شریعت کی پاسداری۔ بی بی آئیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر کی خدمت میں آئیں اور بیٹھ گئے۔ جناب عبداللہ ایک دم احترام شریکت الحسین میں اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا کہ کیسے تشریف لائیں؟ کہا کہ بھیا جا رہے ہیں اور آپ سے اجازت مانگے۔ رونے لگے عبداللہ ابن جعفر، رونے لگے، کہا کہ آپ کیسی بات کرتی ہیں، آپ اور مجھ سے اجازت مانگیں، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ اس لیے کہ اگر میں نے روکا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے مولا علی کی وصیت کو رد کر دوں گا۔ کہا کہ بی بی آپ کو یاد نہیں کہ جب آپ کے بابا علی میرے سر پر صحرا باندھ رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا، عبداللہ جب بھی حسین مدینہ چھوڑے تو زینب کو روکنا نہیں۔
अजर का बदला। कहा नहीं, मेरे भैया ने कहा है कि आपसे इजाज़त ज़रूरी। सीने पे हाथ रख के कहा कि बीबी मुझे गुनाहगार न करें, आप खुद अम्र की मालिका हैं। शहजादी को इजाज़त मिल गई, सलाम किया और आगे काफिले में शामिल हो गई। काफिला चल पड़ा, काफिला चल पड़ा। चलते चलते काफिला दूर पहुंचा था, थोड़ी दूर पहुंचा था कि मोहल्ले बनी हाशिम से कुछ लोग काफिले की तरफ आते हुए दिखाई दिए। कोई हाथ का इशारा कर कर के कह रहा था कि कुछ देर अब्बास, कुछ देर रोक दो, अब्बास कुछ देर रोक दो। अब्बास काफिले का चिराया करते थे, कभी आगे जाते थे, कभी पीछे आते थे। अब जो पीछे आए तो देखा सामने से अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़े हुए, एक हाथ औन के हाथ में, एक हाथ मोहम्मद के हाथ में पकड़े हुए आ रहे हैं। या तो इन दोनों बेटों का हाथ पकड़ा हुआ है या दोनों बेटों ने बाप को सहारा दिया हुआ है। जैसे ही कहा आका काफिला रोक दीजिए, ज़ैनब बिन अली ने कहा अब्बास अभी तो चले हैं, क्यों रोक दे? कहा पीछे से अब्दुल्ला आ रहा, जाफर तैयार के साहबजादे आ रहे हैं और उनके साथ उनके दो बेटे। अब ये बात सिर्फ हुसैन को मालूम, काफिला रोका गया। जनाब अब्बास ने कहा कि कितनी देर के लिए रुकना है? कहा कुछ देर रुकना है। कहा तो क्या खैमे लगा दिया जाए बीवियों के लिए? कहा सब के लिए ना लगाना, सिर्फ शरीकतुल हुसैन के लिए लगाना। मैं जुमला पढ़ रहा हूँ, रात सुन रहा और मैं देख रहा हूँ कैसे आपके चेहरे गिरियाकुल हो रहे हैं। यही तरीका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब मैं खुद मसाइल पढ़ रहा होता हूँ या सुनता हूँ। मैं इसीलिए ज़रा सा देर से भी आता हूँ कि जब जाकिर मसाइल पढ़ता है तो मेरी हिचकियाँ बन जाती है। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ वैसे ही आप सुने। मैं ज़रा रुक रुक के पढ़ रहा हूँ इसलिए कि मेरा कलेजा फट जाता है। मेरे सामने वो तमाम मनाजिर आ रहे होते हैं कि किस तरीके से खैमे लगाए गए। कहा सिर्फ शरीकतुल हुसैन का खेमा लगेगा। खेमा लगा दिया गया, बीबी उसमें आ गई। कहा कि भैया मुझे क्यों खेमे में बिठाया? कहा कि आपके शौहर अब्दुल्ला आ रहे हैं। जैसे ही बीबी ने ये लफ्ज़ सुना कि अब्दुल्ला आ रहे हैं, बीबी के दिल की धड़कन तेज हो गई। शहजादी के चेहरे पर इस्मिहलाल आ गया, बीबी का चेहरा जर्द हो गया। सोच रही थी कि अब्दुल्ला क्यों आ रहे हैं, अभी तो इजाज़त दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्दुल्ला मुझे रोकने के लिए आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे रोक देंगे और मुझे शरीयत के हुक्म के तहत शौहर का हुक्म मानना पड़ेगा? अब्दुल्ला इब्ने जाफर आ गए, खेमे में दाखिल हुए। कहा अब्दुल्ला आपने तो इजाज़त दे दी थी, फिर क्यों आए हैं? कहा बात यह है कि मैं चाहूँ, मैं बड़ा हूँ हुसैन इब्ने अली से, मैं चाहता तो हुसैन का हाथ पकड़ के रोक लेता, लेकिन बात यह है कि वो हुज्जत खुदा है, वो इमाम ज़माना है, वो मशीयत खुदा के जानने वाले हैं और पाबंद हैं। तो जो उनका फैसला है वो अल्लाह का फैसला है, लिहाजा मैं उनको रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा दिल चाहता था कि मैं साथ जाता और मैं भी फातिमा के लाल के पसीने पर अपना लहू बहा देता, लेकिन मुझ पर जिहाद साबित हो चुका है। लेकिन बीबी दिल में तमन्ना है कि मैं हुसैन की नुसरत करूं, मैं हुसैन की नुसरत करूं। एक बार पीछे इशारा किया, जैसे इशारा किया खेमे के अंदर औन और मोहम्मद दाखिल हो गए। अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने औन और मोहम्मद का हाथ पकड़ा, आपकी आवाज़ बुलंद हो जाए। औन और मोहम्मद का हाथ पकड़ कर कहा कि बीबी आशूरे के दिन जब मेरे इमाम, मेरे भाई हुसैन पर खतरे का वक्त आ जाए, जब उसकी जान पे बन जाए, तो औन को मेरी तरफ से और मोहम्मद को अपनी तरफ से, औन को मेरी तरफ से और मोहम्मद को अपनी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा। खुदा की कसम, रिवायत कहती है कि शहजादी ने चीख मार कर गिरिया किया और एक बार शुक्रिये की नजर से अब्दुल्ला इब्ने जाफर को देख कर कहा, इब्ने जाफर तैयार, तुमने मुझे खुश कर दिया। ऐ अब्दुल्ला, आपने मुझे खुश कर दिया, आपने मेरी माँ ज़हरा को खुश कर दिया, मुझे सुरखरू कर दिया। मैं सोच रही थी हर बीवी अपनी कुर्बानी लेकर जा रही है, ज़ैनब की क्या कुर्बानियां होंगी। अब्दुल्ला आपका शुक्रिया। और मोहम्मद अपनी अपनी सवारियों पर सवार हो गए, काफिला चल पड़ा, खत्म हो गई गुफ्तगू, आ गया कुर्बानियों का दिन। आंसू ना आए परवाह न करना और आंसुओं का इंतजार भी ना करना, बस मुझ एक हकीर जाकिर की तरफ देखते रहना और मुझसे लफ्ज़ सुन के हाय हुसैन कहते रहना। मैं कह रहा हूँ आंसुओं का इंतजार नहीं करना, बस तुम्हारे चेहरों से मुझे लगे कि तुम रो रहे हो, तुम किसी गरीब मुसाफिर के गुजरे हुए काफिले का तस्करा सुनने आए हो, तुम एक माँ की कुर्बानियों का जिक्र सुनने आए हो। तुम्हारी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो जाए, हजारों लोग इस वक्त सुन रहे हैं और रोज सुबह गिरिया हो रहा होता है, इसका सवाब तुम्हें भी जा रहा है, इसका सवाब तुम्हें भी जा रहा है। एक बार कुर्बानियों का दिन आ गया, बार बार शरीकतुल हुसैन ने कहा, और मोहम्मद तुम कब जाओगे?
کب قربانیاں پیش کرو گے؟ بس لپٹ کے ماں سے کہنے لگے اماں بار بار جاتے ہیں اور بار بار ماموں اپنے سینے سے لگا کر کہتے ہیں میری بہن کی یادگار ہو، عبداللہ ابن جعفر کی یادگار ہو، کیسے جانے دو؟ جب بہت دیر ہو گئی اجازت نہ ملی تو زینب نے سر پر چادر سنبھالی اور محمد کا ہاتھ پکڑ کے اس خیمے میں آئیں جہاں حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ جو میں چادر زہرا کا واسطہ ہے، اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں کوئی آدمی خاموش نہ رہے، اور اگر ہاتھوں میں قوت ہے تو سینے پہ ہاتھ مار کے یہ جملہ سن لینا کہ اس خیمے میں اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے داخل ہوئی جہاں حسین خیمے کی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی داخل ہوئی تو اب حسین سے کچھ نہیں کہا، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے حسین کا طواف کرنا شروع کیا۔ ہاں ماتم کرو، حسین کا چکر لگانا شروع کیا، 1 2 3 7 چکر لگائے، اور بار بار حسین ایسے دیکھ کر کہتے تھے زینب کیا کر رہی ہو، بہن کیا کر رہی ہو؟ جب 7واں طواف مکمل ہوا تو زینب نے رک کر کہا بھیا میں نے اماں سے سنا تھا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صدقہ دیا جاتا ہے، مصیبت رد ہو جاتی ہے، بھیا تم پر آج مصیبت کا دن ہے، میں نے آل محمد کو تم پر سے تم پر سے صدقہ کر دیا۔ اور بھیا سننا جملہ سننا، نوجوانوں تمہارے تو ہاتھ میں قوت ہے نا، تمہیں چادر زہرا کا واسطہ سینے پہ ایسے ہاتھ مارو کہ آواز آئے، ماتم کی آواز آئے، ماتم کی آواز آئے۔ آج اس لیے کہتا ہوں نا کہ شریکت الحسین کے بچوں کا تذکرہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رو، اس لیے کہہ رہا ہوں رو، کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ زینب اپنے بچوں کے لاشوں پر نہیں روئی۔ کیا گریہ کر رہے ہو، کیا گریہ کر رہے ہو؟ جتنے حضرات بیٹھے، یہ جتنی پس پردہ خواتین میری مائیں بہنیں بیٹھے، خدا تمہارے سہاگ کو تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ کہا بھیا میں نے اماں سے سنا ہے کہ صدقہ دینے سے مصیبت رد ہو جاتی ہے، اور بھیا میں نے اماں سے یہ بھی سنا ہے کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں رکھا نہیں جاتا، صدقے کو فوراً باہر نکالا جاتا ہے۔ اے بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دو، میرے بچوں کو، میری قربانیوں کو اجازت دے دو۔ اب سوچو کہ بھائی پر کیا گزر رہی ہو، جو بہنوں سے محبت کرنے والے بھائی ہیں نا، وہ سوچے کہ جب بہن یہ جملے کہہ رہی ہو تو بھائی پر کیا گزرتی ہے، اور بھائی بھی حسین جیسے، بہن بھی بنت علی جیسے، اور قربانیاں بھی بھانجو یعنی آل محمد جیسے، تو حسین پر کیا گزری یہ حسین جانتے ہیں۔ کبھی محشر میں جب کربلا کا منظر دکھایا جائے گا تو سب مل کے حسین سے پوچھیں گے مولا آپ کے دل پر اس وقت کیا گزری تھی، آج تو گریہ کر لو نا۔ کہا بھیا میری قربانیوں کو اجازت دے دو۔ کہا بہن بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی، اب آپ نے کہا ہے تو حسین رکے گا نہیں، جائیے اور محمد کو اجازت مل گئی۔ جملہ سنیں گے، مقتل کا ایک منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جاؤ اور محمد جاؤ۔ حسین اور عباس آگے بڑھا، دونوں بچوں کے گھوڑے در خیمہ پہ رکھے کھڑے کر دیے گئے، اور ابھی حسین اور کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، عباس محمد کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بھیا ایسے نہیں جانے دوں گی بچوں کو، ابھی رک جائیے، کچھ دیر رکیے، میں ذرا بچوں کو تیار تو کر دوں، قربانیوں کو تیار تو کر دوں۔ سنیں گے کیسے تیار کیا؟ بچے خیمے میں لائے گئے، حسین اور عباس بھی آ گئے، بیویاں بھی آ گئے۔ شریکت الحسین نے ایک صندوق کھولا، 2 امامے نکالے، کہا یہ امامہ جعفر تیار کا امامہ ہے، کہا دوسرا امامہ میرے بابا حیدر کرار کا امامہ۔ 2 بچوں کو نانا اور دادا کی وراثت دی، اور کہا بچوں ایسی جنگ کرنا کہ فوج شام سے الامان الحفیظ کی آواز آ جائے۔ بچوں دیکھو ماں وصیت کر رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے کہ میں اس سے خوش ہو جاؤں گی جو عمر سعد کے خیمے تک پہنچ جائے، جو عمر سعد کے خیمے تک پہنچ جائے۔ اور سنو بچوں میں اسے دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم دریا تک چلے گئے، خبردار دریا کا رخ نہ کرنا، خبردار پانی کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا، اس لیے کہ علی ازرق پیاس، اس لیے کہ سکینہ پیاسی۔ بچوں پانی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ ماں کو جھک کر سلام کیا، بچوں نے دست ادب جوڑ دیا، جھک جھک کے سلام کیا۔ اماں جیسا آپ کہہ رہی ہیں ویسا ہوگا، اماں جانے تو دیجئے، جانے تو دیجئے میدان جنگ میں جعفر تیار اور حیدر کرار کی یاد دلا دیں گے، جنگ موتا اور جنگ خیبر کی یاد دلا دیں گے۔ سلام کیا، 2 بھائیوں نے 2 بھائیوں کو سوار کرا،
چلے اور محمد چھوٹے چھوٹے نیچے ہاتھ میں ہے. کچھ فوج یزید کے سپاہی کہتے ہیں اب یہ جو دونوں بچے میدان جنگ میں در آئے تو دھستے چلے جا رہے تھے, آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. لاکھوں کو کاٹا. جب کہا جائے تو یقین کرو کہ لاکھوں کو کاٹا, اس لیے کہ دونوں کی رگوں میں جعفر طیار اور حیدر کرار کا خون تھا. زینب راتوں کو وصیت نہیں, لوری جو سناتی تھی نا بچوں کو, جو لوری سناتی تھی, کبھی موتا کے قصے سناتی تھی, کبھی خیبر و خندق کے قصے سناتی تھی. اور اس دن کے لیے زینب نے بچوں کو تیار کیا تھا کہ جب بھائی بے وقت آئے تو ایسی یادگار جنگ کرنا کہ قیامت تک یادگار رہ جاؤ. وہ کہتا ہے کہ بچے قابو میں نہیں آ رہے تھے. اور ادھر بی بی زینب مسلسل کہتی تھی فضا خیمے کے دروازے پر جاؤ, مجھے بتاؤ میرے بچے کہاں تک پہنچے. ماں ہو تو ایسی ہو, قربانیاں ہوں تو ایسی ہو, مجھے بتاؤ بچے کہاں تک پہنچے. بی بی فضا ایک ایک لمحے کی خبر دیتی تھی. شہزادی بچے فوج میں دھستے چلے جا رہے ہیں. شہزادی بچوں نے کشتوں کے پشتے لگا دی, جنگ منفردہ جیت گئے ہیں. شہزادی چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے اور بچے جعفر طیار کی شان سے جنگ کر رہے ہیں, حیدر کرار کی شان سے جنگ کر رہے ہیں. جب جب زینب نے سنا فوراً سجدہ شکر میں سر رکھ دیتی تھی اور انہوں نے کہا تیرا شکر ہے تو نے میرے دودھ کی لاج رکھی, تو نے حیدر و جعفر کے خون کی لاج رکھی. اب میرے بچے کہاں ہیں, اب میرے بچے کہاں. کہا کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. کہ میں خوش ہوں, بچوں سے خوش ہوں. اب میرے بچے کہاں. کہا کہ دریا کی طرف جا رہے ہیں. جیسے سنا دریا کی طرف جا رہے ہیں فوراً بی بی زینب زمین پہ بل آ گئے. کہا میں نے منع کیا تھا کہ دریا کی طرف نہ جانا, میں نے منع کیا تھا کہ دریا کی طرف نہ جانا. کیوں گئے دریا کی طرف, کیا پانی پینے جا رہے ہیں. ایک بار فضا نے روتے ہوئے کہا پانی پینے نہیں جا رہے, عمر سعد دریا کی طرف بھاگ رہا ہے, یہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کب تک جنگ کرتے, ختم کر دی. میں نے تقریر پوری جنگ کی تفصیل مقتل میں لکھی ہوئی ہے. ایک بار عمر سعد نے کہا یہ بچے ایسے کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے. تم تو سنتے ہو نا کہ آخری وقت میں جس کے پاس جو تھا اس نے حسین پر حملہ کیا. ادھر بھی حملے کے لیے حکم دیا گیا. کہا تیر والے تیر برسائے, نیزے والے نیزے برسائے, تلوار والے تلوار چلائے, پتھر والے پتھر مارے. دونوں بچوں پر چاروں طرف سے فوج حملہ آور ہوئی. ادھر اون گرے, ادھر محمد گرے. کیا سن رہے, ختم ہو گئی گفتگو. اون و محمد زمین پر گرے. دونوں نے آواز دی مامو آپ پر سلام, مامو آپ پر سلام. حسین اور عباس نے سنا. دو بھائیوں کے لاشیں دینے پہنچے. حسین نے اون کو اٹھایا, محمد کو عباس نے اٹھایا. دو بھائیوں کے لاشیں مقتل میں آئے. زینب کے سامنے لاشیں رکھے گئے. زینب نے گریہ نہیں کیا, زینب نے سجدے میں سر رکھ دیا. ختم ہو گئی گفتگو. اون و محمد کے لاشوں پر زینب نے گریہ نہیں کیا. شام غریبہ آ گئی, زینب اون و محمد پہ نہیں روئی. دربار کوفہ آ گیا, زینب اون و محمد پہ نہیں روئی. دربار شام آ گیا, زینب اون و محمد پہ نہیں روئی. ایک بار رہا ہو گئی, اون محمد پہ نہیں روئی. آ گئی کربلا چہلم پر, پھر بھی اون محمد پہ نہیں روئی. مدینہ لٹ کے واپس آ گئی, اون محمد پہ نہ روئی. قبر رسول پر آ گئی, اون محمد پہ نہ روئی. ایک بار 4 دن کے بعد جیسے ہی زینب اپنے گھر میں گئی, سامنے اون محمد کے حجرے آئے, سر سے چادر پھینک کر کہا ارے میرے اون محمد.